ہم روزمرہ زندگی میں آدھے، ایک چوتھائی اور ایک تہائی جیسے الفاظ کا سامنا کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے طلباء کو ان الفاظ کے پیچھے چھپے تصورات سے اچھی طرح آگاہی دینی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم درست تدریسی حکمت عملی اور امدادی اشیاء کا استعمال کر سکتے ہیں۔ امدادی اشیاء میں دائرہ، مثلث، مستطیل اور مربع شکل کی دو کاغذ کی کٹی ہوئی اشکال، ہر بچے کے لیے کاغذ کی پتیاں، پینسل، بورڈ اور چاک شامل ہیں۔ تدریسی حکمت عملی میں گروپ ورک، تبادلہ خیال، مسائل کا حل اور انفرادی کام شامل ہے۔ بات چیت شروع کرنے کے لیے دلچسپ طریقہ کار اختیار کریں۔ آغاز میں بچوں کو کھانے والی اشیاء مثلاً سیب یا چاکلیٹ دکھا کر پوچھیں کہ اگر یہ چیزیں بچوں میں تقسیم کرنا ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے جوابات سنیں اور پھر سیب کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے آدھے کی وضاحت کریں۔ پھر اسی طرح سیب کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر کے 1 تہائی اور 4 برابر حصوں میں تقسیم کر کے 1 چوتھائی کا تصور بھی واضح کریں۔ پھر بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ہم ان کو کسور کی شکل میں 1/2، 1/3 اور 1/4 کی شکل میں کیسے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کے ساتھ ایک دلچسپ سرگرمی انجام دیں۔ بچوں کو کاغذ کی بنی ہوئی اشکال دیں اور ان سے کہیں کہ وہ ان شکلوں کو برابر حصوں میں موڑ کر مختلف کسور بنا سکتے ہیں۔ اب بچوں کو بلائیں، ان کو کہیں کہ وہ کوئی سی بھی شکل اٹھائیں، اس کو 2، 3 یا 4 برابر حصوں میں موڑیں اور اس کے بعد کھولیں۔ پھر ان سے کہیں کہ ان اشکال کے کسی ایک حصے پر رنگ بھریں۔ جب طلبہ ایسا کر چکیں تو ان سے پوچھیں کہ شکل کا جو حصہ کلر کیا ہے وہ کون سی کسر ہے اور ہم اسے کس طرح لکھ کر بیان کر سکتے ہیں۔ اختتام میں ایک گروپ ایکٹیویٹی کروائیں تاکہ بچوں کے بنیادی تصورات مزید واضح ہو سکیں۔ بچوں کو 5 گروپس میں تقسیم کریں اور ہر گروپ کو درسی کتاب میں سے کسور کے متعلق ایک عبارتی سوال دیں اور ان سے کہیں کہ ہر گروپ اس سوال کو حل کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے ڈسکس کرے۔ یہ سرگرمی کرنے سے قبل آپ ان کو کہیں کہ ہم سب مل کر پہلے ایک سوال کریں گے اور اس کے بعد گروپ ورک ہوگا۔ بچوں کے سامنے ایک سوال حل کریں تاکہ بچے سوال حل کرنے کا عمل اچھے سے سمجھ لیں۔ جب گروپس اپنا کام کر کے فارغ ہو جائیں تو ان کے پاس جا کر ان کا کام دیکھیں۔ اگر ان کا حل درست ہو تو ان کو شاباش دیں اور اگر ان کا حل درست نہ ہو تو ان کے ساتھ مل کر سوال کو حل کریں۔ کسور کے متعلق طلباء کی سمجھ کا جائزہ لینے کے لیے کاغذ پر مختلف کسور لکھیں اور طلباء سے کہیں کہ وہ اپنی نوٹ بک میں ان کسور کی شکلیں بنا کر ظاہر کریں۔